السلام علیکم ورز، ہماری یہ ویڈیو جنرل نالج کے بارے میں ہے اور اس ویڈیو میں ہم لوگ شارٹ کوسچنز اور ان کے آنسرز پڑھیں گے اور یہ پارٹ 4 ہے جس میں ہم لوگ کوسچن نمبر 16 ٹو کوسچن نمبر 20 تک پڑھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں فرام کوسچن نمبر 16۔ وین اینڈ وائی واز دی لیگ آف نیشنز فاؤنڈیڈ؟ لیگ آف نیشنز کب اور کیوں قائم کی گئی؟ آنسر: The League of Nations was founded on 10 January 1920 after World War I through the Treaty of Versailles۔ لیگ آف نیشنز 10 جنوری 1920 کو پہلی عالمی جنگ کے بعد معاہدہ ورسائے کے تحت قائم کی گئی۔ Its main purpose was to maintain international peace and security, prevent future wars and promote cooperation among nations۔ اس کا بنیادی مقصد عالمی امن و امان کو برقرار رکھنا، مستقبل میں جنگوں کو روکنا اور ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینا تھا۔ کوسچن نمبر 17۔ What was the organizational structure of the League of Nations and their functions؟ لیگ آف نیشنز کا تنظیمی ڈھانچہ کیا تھا اور ان کے کیا فرائض تھے؟ آنسر: دی لیگ آف نیشنز ہیڈ دی فالوئنگ مین آرگنز۔ لیگ آف نیشنز کے درجہ ذیل اہم ادارے تھے۔ نمبر 1، دی اسمبلی۔ It was the deliberative body consisting of all member states. It discussed matters related to peace, budget and admission of new members۔ اسمبلی جو ہے یہ ایک مشاورتی ادارہ تھا جس میں تمام رکن ممالک شامل ہوتے تھے۔ یہ امن اور بجٹ اور نئے ممالک کی شمولیت جیسے معاملات پر بحث کرتی تھی۔ نمبر 2، دی کونسل۔ It acted as the executive body and dealt with disputes, sanctions and international security. It included permanent and non-permanent members۔ جو کونسل ہے یہ ایک انتظامی ایگزیکٹو ادارہ تھا جو تنازعات، پابندیوں اور عالمی سلامتی کے معاملات کو دیکھتا تھا۔ اس میں مستقل اور غیر مستقل ارکان شامل ہوتے تھے۔ نمبر 3، دی سیکریٹریٹ۔ اٹ واز دی ایڈمنسٹریٹو آرگن ہیڈڈ بائی سیکریٹری جنرل ریسپانسبل فار ڈے ٹو ڈے آپریشنز اینڈ ریکارڈ کیپنگ۔ جو سیکریٹریٹ ہے یہ ایک انتظامی ادارہ تھا جس کی سربراہی سیکریٹری جنرل کرتا تھا۔ یہ روزمرہ کے کام اور ریکارڈ کو سنبھالتا تھا۔ نمبر 4، دی پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس (PCIJ). It settled legal disputes between states and gave advisory opinions on international legal issues۔ جو مستقل عدالت انصاف تھا، یہ ممالک کے درمیان قانونی تنازعات کو حل کرتی تھی اور بین الاقوامی قوانین پر مشورے دیتی تھی۔ نمبر 5، اسپیشلائزڈ کمیشنز اینڈ کمیٹیز۔ These worked on specific issues such as disarmament, mandates, health, labor and refugees۔ جو خصوصی کمیشنز اور کمیٹیاں تھیں یہ مختلف مسائل جیسے اسلحہ میں کمی، صحت، مزدوروں کے حقوق، پناہ گزینوں اور دیگر امور پر کام کرتی تھی۔ کوسچن نمبر 18۔ What were the achievements of the League of Nations؟ یعنی لیگ آف نیشنز کی کامیابیاں کیا تھی؟ آنسر: The League of Nations successfully settled minor disputes such as the Island Dispute 1921 in the Baltic Sea located between Sweden and Finland۔ یعنی جو لیگ آف نیشنز ہے اس نے کچھ اہم کامیابیاں حاصل کی ہے۔ اس نے چھوٹے تنازعات کو کامیابی سے حل کیا، جیسے آئرلینڈ جزائر کا تنازع 1921 کو جو تھا جو سویڈن اور فن لینڈ کے درمیان تھا
اس کو حل کیا. They were disputed between Sweden and Finland, یعنی یہ after the World War I, یعنی یہ جو ہے متنازع علاقہ تھا سویڈن اور فن لینڈ کے درمیان. تو لیگ آف نیشنز نے اس کو کامیابی کے ساتھ حل کیا. اینڈ دی گریس بلغاریہ کانفلکٹ 1925، اور گریس اور بلغاریہ کا جو تنازع تھا 1925 میں، اس کو بھی کامیابی کے ساتھ جو ہے لیگ آف نیشن نے حل کیا. It improved international cooperation, assisted refugees after World War I, controlled diseases through health programs, promoted labor rights, and worked for disarmament. These achievements later formed the basis of the United Nations systems. یعنی لیگ آف نیشنز نے جو ہے کچھ اہم کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد جو ہے اور چیزوں میں بھی کامیابیاں حاصل کی، جیسے کہ پہلی عالمی جنگ کے بعد پناہ گزینوں کی مدد کی، صحت کے پروگراموں کے ذریعے بیماریوں پر قابو پایا، مزدوروں کے حقوق کو بہتر بنایا، اسلحہ میں کمی کے لیے کام کیا. یہ تمام کامیابیاں جو لیگ آف نیشنز کی تھی، یہ جو ہے بعد میں اقوام متحدہ کے نظام کی بنیاد بنی. Question number 19. What were the main failures of the League of Nations? League of Nations کی بڑی ناکامیاں کیا تھی؟ Answer. The League of Nations failed to prevent major aggression. League of Nations بڑی جارحیت کو روکنے میں ناکامیاب رہی، انکلوڈنگ جاپان's invasion of Manchuria 1931, Italy's attack on Ethiopia 1935, and Germany's expansion under Hitler. ان ناکامیوں میں جو ہے جاپان کا منچوریا پر قبضہ 1931 میں اور اٹلی کا ایتھوپیا پر 1935 میں حملہ، جرمنی کی ہٹلر کے تحت توسیع پسندی. It lacked its own military force. Major powers like the USA were not members. Decisions required unanimity, and it failed to stop the outbreak of the World War II, which ultimately led to its dissolution. یعنی لیگ آف نیشن اس کے جو میجر ناکامیاں تھی، ان کے علاوہ اس کی دیگر کمزوریاں یہ تھی کہ اس کے پاس پہلے اپنی فوج نہیں تھی، امریکہ جیسے بڑے ممالک اس کے رکن نہیں تھے، فیصلے اتفاق کی رائے سے ہوتے تھے جس میں تاخیر ہوتی تھی. یہ دوسری عالمی جنگ کو روکنے میں ناکامیاب رہی، جس کی وجہ سے آخر کار یہ ختم ہو گئی. Question number 20. When and why was the League of Nations dissolved? League of Nations کب اور کیوں ختم کی گئی؟ Answer. The League of Nations was dissolved on 20th April 1946 due to its failure to prevent World War II. لیگ آف نیشنز کو 20 اپریل 1946 کو ختم کر دیا گیا کیونکہ یہ دوسری عالمی جنگ کو روکنے میں ناکامیاب رہی. Its responsibilities, assets and functions were transferred to the United Nations, which was established to provide a strong and more effective system for maintaining international peace and security. اس کے بعد اس کی تمام ذمہ داریاں، اثاثے اور کام اقوام متحدہ کو منتقل کر دیے گئے، جو ایک مضبوط اور مؤثر نظام کے طور پر عالمی امن و امان و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے قائم کی گئی تھی. تو آج کی ویڈیو ہم لوگوں کی یہاں تک تھی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.